28 فروری کو جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پہ حملہ کیا تو اس میں سب کو یہی لگا کہ یہ جو حملہ ہے یا یہ جو جنگ ہے وہ صرف ایران تک ہی محدود ہوگی اور اس میں جو ہے ایران میں یا ریجیم چینج کیا جائے گا، اس کے نیوکلیئر سائٹس اور اس کی جو کمپلیٹ اوبلیٹریشن ہے وہ کی جائے گی۔ لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ حالیہ دنوں میں دیکھیں تو اسرائیل کا نام آپ کو کم ہی دکھائی دے گا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اسرائیل وہ ارلی اٹیکس کرنے کے بعد کہاں چلا گیا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اسرائیل کے بالکل کنارے کے اوپر، ان کی بالکل ساتھ جو لبنان ہے، ساؤدرن لبنان میں اسرائیل نے گراؤنڈ انویژن کی ہے، آپریشن جو ان کا رورنگ لائن ہے اس کے انڈر، اور اس میں انہوں نے 1,10,000 فوجی بھی وہاں بھیج دیے ہیں، اور یہ جو آپریشن ہے یہ آفیشیلی طور پہ وہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ چینج ہیں، یا امریکہ یہاں پہ ایران کو مصروف رکھے ہوئے ہے اور وہاں پہ اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو پھیلا رہا ہے؟ اور لبنان میں اس کا کیا طریقہ واردات ہوگا؟ کیا اس کو بھی جو دی گارڈین نیوز ہے اس نے کہا کہ غزہ ماڈل کے طور پہ اس کو بھی وہ کمپلیٹلی طور پہ تباہ کر دیں گے، تو کیا یہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ان جتنے بھی سوال ہیں ان کا اس ویڈیو میں ہم جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ کیا تل ابیب اور واشنگٹن دونوں ایک پیج پر ہیں؟ بالکل بھی نہیں، دونوں بالکل ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں۔ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ تھوڑے بہت ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس میں جو صدر ٹرمپ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران میں جو جنگ ہے وہ شارٹ اینڈ شارپ ہو، وہ ایران کے جوہری جتنی بھی تنصیبات ہیں، نیوکلیئر جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، بیلسٹک میزائل کا پروگرام ہے، اور اس میں ریجیم چینج بھی ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں سے جتنی بھی ٹوٹل ورلڈ کی اکانومی کو جو فیول ہوتا ہے، جو یہاں سے چیزیں چلتی ہیں، یا اسٹریٹ آف ہارمز پہ جو کنٹرول ہے اس کو امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے انڈر آ جائے، اور اس کا سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے امریکہ خود بننا چاہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف نیتن یاہو ہے، وہ اس کو ایک اسٹریٹجک ونڈو سمجھ رہا ہے۔ اس کی کابینہ کے ہم اگر وزراء کی بات کریں، جو شدت پسند وزراء ہیں، سموٹرچ اور بین گویر، وہ اس کو ایک ایسا موقع تلاش کر رہے ہیں اور اس کو ایک ایسے موقع کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایران کے جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے، جس میں ہم حماس کو دیکھا ہے پہلے، یہاں لبنان میں حزب اللہ بھی ہے اور حوثی بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جتنا بھی کنٹرول ہے مڈل ایسٹ کے اوپر، اس کے سمیت ایران کو ختم کر دیا جائے، نقشے سے بالکل مٹا دیا جائے، اور مڈل ایسٹ کا جو نقشہ ہے پولیٹیکل طور پہ یا پاور ڈائنامکس جو ہیں اس کو بالکل ایک ایسا رخ دے دیا جائے جو اسرائیل کے مفاد میں بیٹھتا ہو۔ اب اسرائیل کا یہ جو ایکسپینشن کو پروگرام ہے اس کے تحت انہوں نے لبنان میں جو ہے جنگ جاری کر دی ہے۔ آفیشیلی انہوں نے 16 مارچ کو لبنان میں اپنی فوجیں بھی بھیج دی ہیں، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، 1,10,000 ان کے جو ہیں فوجی ریزروسٹ وہ انہوں نے وہاں پہ لگا دیے ہیں۔ اب اس میں یہ چیز ہے کہ 2024 میں جو ایک سیز فائر ان کے درمیان چل رہی تھی وہ عملاً تو ختم ہو چکی تھی، لیکن UN کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف اسرائیل نے اس ایک سیز فائر کو اس 2 سال کے وقت میں 10,000 بار بریچ کیا ہے۔ تو اس کے بعد اب 28 فروری کو جب امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے آپریشن لانچ کیا ایران کے اوپر، اور اس میں آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا جاتا ہے، جس کے بدلے میں لبنان کی حزب اللہ اس کی جوابی کارروائی کے طور پہ اسرائیل پہ میزائل داغ دیتی ہے، تو اسرائیل اس چیز کو جواز بنا کے کہ اسرائیل اپنے سیلف ڈیفنس کا حق رکھتا ہے تو وہ لبنان کے اوپر ایک جنگ مسلط کر دیتے ہیں۔ اس میں اسرائیل کا جو پلان ہے وہ لبنان کے جو لٹانی ریور ہے اس کے ساؤتھ کا جتنا بھی ایریا ہے اس پہ قبضہ حاصل کرنا ہے، اور اس علاقے کو ایک بفر زون بنانا ہے، جس کو وہ یلو لائن کہتے ہیں۔ مطلب کہ اگر اس علاقے میں کوئی بھی انسان آئے گا، کوئی سویلین آئے گا، اسپیشلی جو لبنانی ہوگا، تو اس کو وہ گولی مار کے ختم کر دیں گے۔ اب بہت سارے انڈیپینڈنٹ سورسز اور دی گارڈین کی رپورٹس کے مطابق جو اسرائیل کا یہ سارا آپریشن ہے، یہ جو جنگ انہوں نے چھیڑی ہے، اس کو وہ غزہ ماڈل کہہ رہے ہیں۔ غزہ ماڈل کا کیا مطلب ہے کہ جو اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر ہے اسرائیل کیٹز، اس نے خود کہا ہے کہ ہم لبنان میں ہم نے جو جنگ شروع کی ہے، یہاں پہ ہم بالکل وہی کام کریں گے جو ہم نے غزہ میں کیا، یعنی شہروں کی مکمل بربادی کر دیں گے، تباہی پھیر دیں گے، اور انسانوں کو وہاں سے جو ہے دوسرے شہروں میں بھیج دیں گے، یا وہ انسان جو وہاں پہ ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس کا جو ثبوت ہے وہ ہم انہی کچھ دنوں میں 16 مارچ کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس علاقے سے اسرائیلی فورسز نے 10 لاکھ جو کہ لبنان کی 19% آبادی بنتی ہے، شہریوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا ہے، ان کو بے گھر کر دیا ہے۔ تو از دس فار دا گریٹر اسرائیل؟ شاید ہاں، کیونکہ کچھ اسرائیلی حکام جنوبی لبنان کو اپنا جو ہے ڈیوائن پرامس یا عرض مقدس قرار دے رہے ہیں، مطلب کہ ان کا جو وہی گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس کا ہی ایک حصہ قرار دے رہے ہیں کہ ہم نے اس زمین پہ بھی قبضہ حاصل کرنا ہے۔ اب اس میں ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ ساؤتھ لبنان کی جو سیٹلر موومنٹ ہے ان کی کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ساؤدرن لبنان ہے اس میں اسرائیلی بستیوں کو
جو ہے دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ تو اسرائیل کے لیے یہ سارا پلان کیا اتنا آسان ہوگا کہ وہ کر لیں؟ ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو کہ اوبویسلی ان کی حمایت کر رہا ہے، اس نے یہاں پہ ایک پلان بنا لیا ہوا جو کہ بہت زیادہ مشکل ہے ان کے لیے یہاں پہ اس کو جیت جانا ایران میں، لیکن فرض کریں وہ جیت بھی جاتے ہیں، ان کا یہ پلان آگے بڑھ بھی آتا ہے، تو اس میں صرف جو تباہی ہوگی وہ سینٹر کی ہوگی۔ IRGC جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، اس کے چھوٹے چھوٹے فیکشنز بن جائیں گے۔ حزب اللہ جو ہے اس کو بھی انہوں نے آلریڈی بہت کمزور کر لیا ہوا ہے، سینٹر سے اس کی جڑیں جدا ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جتنے بھی سارے ہوں گے یہ چھوٹے چھوٹے سیل کے طور پہ کام کریں گے، اور تہران میں ان کا جو ایران کا ایک تھنک ٹینک ہے IPIS، اس کی ایک نئی ڈاکٹرائن ہمیں سامنے آئی ہے موزیک ڈیفنس کی، کہ ہم سینٹر کے بعد بھی اسرائیل اور امریکہ کی یہ جو صہیونیت اور جارحیت ہے اس کے خلاف اپنی ریزسٹنس جاری رکھیں گے۔ اور اس میں ہم نے جو بات فرض کی کہ سینٹر گر جائے گا وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اوبویسلی IRGC کا جو ماڈل ہے سینٹر میں، انہوں نے ایک پوسٹ کے لیے جو ہے 4 بندوں کو آلریڈی نامزد کر کے رکھا ہوا ہے، اور اسرائیل اینڈ امریکہ کی جو سینٹر کو گرانے کی ٹیکٹک ہے کہ وہ کیا ہے، ان کے لیڈرز کو مار رہے ہیں، کہ جس کا الٹرنیٹیو IRGC کے پاس آلریڈی ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ خامنائی صاحب کو شہید کرنے کے بعد ان کا بیٹا مجتبیٰ خامنائی ان کے پاس آلریڈی موجود تھا، اور اگر ان کو بھی اللہ نہ کرے شہید کر دیا جاتا ہے تو ان کے پاس اس کا بھی الٹرنیٹیو موجود ہوگا۔ اور اگر ہم پھر لبنان کی طرف جائیں تو وہاں پہ حزب اللہ اس کو اپنی لاسٹ وار کہہ رہی ہے کہ یا تو ہم جیتیں گے یا آپ جیتیں گے، اور اس میں لبنان میں حزب اللہ خود جیتنے کے لیے ان کو ایک ایسی گوریلا وارفیئر کی طرف کھینچ رہے ہیں، اس جنگ کو اتنا لمبا بنا رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے لیے تھکا دینے والی ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کی یہ جو انویژن ہے 1,10,000 فوجیوں کی، وہ کوئی سرحد کی تو حفاظت ہے نہیں، وہ نہ کوئی سیلف ڈیفنس ہے، بلکہ ان کے جو گریٹر اسرائیل اور ایبسلیوٹ سیکیورٹی ایک سٹیٹ جو وہ بنانا چاہتے ہیں اس کا ہی ایک حصہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا جو جتنا بھی ٹوٹل سسٹم ہے اور ان کی جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے پورے مڈل ایسٹ میں، وہ بھی ان کو ایک بہت بڑا ٹف ٹائم دینے والی ہے۔ تو آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ لبنان میں جو اسرائیل نے جنگ چھیڑی ہے وہ گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے، یا پھر اس میں اسرائیل کے کوئی اور انٹرسٹ ہیں، یا آپ کو یہ جو گریٹر اسرائیل کا جتنا بھی پروجیکٹ کہا جاتا ہے وہ ہی آپ کو ایک محض افسانہ لگتا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کی یہ جو وار ہے یہ صرف اور صرف ریسورسز اور کیپٹلسٹ مقاصد کے لیے ہے، کہ ان کو صرف سرمایہ چاہیے، ان کو یہ گریٹر اسرائیل یا اس طرح کے کسی بھی مقصد سے کوئی سروکار نہیں ہے۔